اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ ایام عزا ہیں، ایام غم ہے، ایام فاطمی ہے۔ سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت بطول عذرا فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی دردناک شہادت کے ایام ہیں۔ میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم اسلام، تمام عالم انسانیت اور سب کی طرف سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور ان کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی بی بی فاطمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے پدر بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی اکلوتی بیٹی کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور میں آغا کا استقبال کرتے ہوئے، آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سے بھی میں آغا التماس کروں گا کہ آپ مختصراً جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ وہ ایام ہیں کہ جو اہل بیت کے اوپر سخت ترین ایام گزرے ہیں، اور جس کا ذکر تمام ائمہ طاہرین نے کیا۔ وہ ایام گزرے ہیں جو جہاں پر خود پیغمبر کی بیٹی، جن کا مقام، جن کا مرتبہ شاید ہی کوئی اندازہ لگا سکے کہ جس مقام و مرتبے پہ وہ فائز تھیں، اور خود پیغمبر نے بھی ان کے مقام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں اپنی جانب سے، تمام مومنین کی جانب سے آپ کو اور وقت کے امام کی شان میں تسلیت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت وارث غم حقیقی وہی ہے۔ بے شک۔ اور جناب فاطمہ کا مقام جہاں تک ہے، ان کے سلسلے میں جتنا بھی آدمی بیان کرے، بہرحال وہ کم ہے، اور میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، کیونکہ یہاں خود پروگرام کا بھی وقت کم ہوتا ہے۔ کافی حد تک آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگر درمیان میں کسی کا سوال ہوا اس موضوع سے متعلق تو وہاں پہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں فاطمہ دہلی سے بول رہی ہوں۔ سر، میرا سوال ٹرپل طلاق سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ قرآن شریف میں بہت ہی کلیئر طرح سے طلاق کا لکھا ہے، لیکن اتنی شاکنگ بات یہ ہے کہ پھر یہ قرآن کو فالو نہ کر کے پھر یہ ٹرپل طلاق کو کیسے فالو کیا جاتا ہے، اور یہ کس کے دور میں، کس خلیفہ کے دور میں اس کو اسٹارٹ کیا گیا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پھر اس کو مسلمس نے اس پیریڈ کے ایکسیپٹ کیسے کیا، کیونکہ مجھے اتنا ہسٹوریکل نالج نہیں ہے، تو پلیز ذرا سا آپ اس کی وضاحت کریں تو بہت مہربانی ہوگی کہ مسلمس نے کیسے، کس پیریڈ میں اس کو ایکسیپٹ کیا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ سوال ہماری بہن کا ہے۔ طلاق جو قرآن مجید میں ہے جی اور منسوخ نہیں ہے وہ آیت، جی جی، قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہے، مستقل ایک سورہ بھی، مستقل ایک سورہ ہے اس سلسلے میں، اور اس میں جی آج اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ 3 طلاق کے مخالفت کرتی ہے، جی جی لیکن اب بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ 3 طلاق کے حمایت کرتے ہیں۔ جی۔ تو میری بہن کا سوال اسی سلسلے میں ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اکثریت مخالفت کرتی ہے، اور ہماری جو خواہر ہے ان کا سوال یہ ہے کہ کس زمانے سے شروع ہوا۔ جی اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ خلافت کا نہیں، بلکہ یہ فقاہت کا مسئلہ ہے، جی اور جو مذاہب اربعہ پائے جاتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان میں سے بعض اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ٹرپل طلاق جو ہے، یہ 3 طلاق ایک نشست میں، ایک مجلس میں ہو سکتا ہے، اور اکثر جو ہے اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ فقہی مسئلہ ہے جہاں پہ غالباً ابو حنیفہ کے یہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ایک ہی نشست میں 3 طلاق دیے جا سکتے ہیں، جس کو طلاق بدعت بھی، یہاں تک کہ ہمارے کورٹ نے بھی اس کو طلاق بدعت کا نام دیا ہے، جی کہ یہ اصل میں ایسا کوئی طلاق نہیں تھا، بلکہ بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا ہے۔ تو اس کا بظاہر نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی شریعت سے تعلق ہے۔ یہ اگر تعلق ہے تو ایک خاص فرقے سے تعلق ہے۔ جی شکریہ آغا۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میں ایک سینئر سٹیزن ہوں. جس طرح سے میڈیا، یوٹیوب جو فیسلٹی ہے جس سے دین کی تعلیم اور دین کی معلومات گھر بیٹھے بھی مل جاتی ہے، اور یہ سب یوٹیوب پہ سب پروگرام آل اوور ہر ایک مسلم فرقے کے عالموں کے سننے میں ملتے ہیں. تو وہ جو سننے جاتے ہیں جب معلوم پڑتا ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے اب تک کا تو مجلسوں میں اپنے اپنے دائروں میں ہم لوگ جو بھی کچھ بیان سنتے تھے یا جو کوئی کسی بھی اپنے دائرے میں بیان کرتا تھا جو بھی تھا تو وہ اسی لمٹ میں ہی رہ جاتا تھا. ابھی وہ سب یوٹیوب پہ میڈیا میں اوپنلی آ جاتا ہے، اور کئی بار تو بیچ میں سے کوئی بھی ریلیٹڈ ٹاپک کا کوئی بھی بیچ میں سے کوئی بھی چھوٹی بڑی کلپ یوٹیوب پہ آ جاتی ہے، جو ایز اے مسلمان عورت ہو کے مجھے کبھی کبھی گوارا نہیں ہوتی ہے. اور مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ شاید دوسرے سے اپنے کو اتنا خطرہ نہیں ہے، اپنے مذہب کو دوسرے مذہب والے سے اپنے کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ ہم اپنے یہ جو 72-73 کتنے فرقے ہیں وہ فرقے کے عالموں کے بیانوں سے نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر ایک فرقہ اپنے کو صحیح مانتا ہے اور اپنا صحیح پن بتانے کے لیے اتنا لاؤڈ اتنا جوش سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کبھی کبھی ہے نا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا اپنے سر پہ تھوپ دینا چاہتے ہیں. کبھی صحیح اسلام بتانا چاہتے ہیں کہ جو خود سمجھے ہے وہ بتانا چاہتے ہیں. پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی نے کچھ بول دیا یوٹیوب پہ آ گیا تو اسی کا جواب دیتے ہیں، اس کو باؤنس کرتے ہیں. تو باؤنس کرنے میں اپنی اور الگ الگ بات رکھتے ہیں. تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ یہ تو مجھے سن کے ایسا لگتا ہے کہ شاید اپنے 72 فرقے کے بیانوں سے ہی ہم لوگ اوپن ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ پہ یونیٹی نہیں ہے. ہمارے مذہب کو کئی الگ طرح سے کتنی الگ الگ طرح سے سمجھتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اسے فالو کرتے ہیں. تو صحیح اسلام کدھر ہے نا، وہ جاننے کے لیے لگتا ہے کہ کیا کوئی اور ایک فرقہ آئے گا جو صحیح اسلام بتائیں گا. تو یہ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جو دوسری غیر قوم یہ تو اوپن ہے، کوئی بھی غیر قوم اٹھا کے دیکھ سکتی ہے، سن سکتی ہے، تو ان پہ کیا اثر پڑتا ہوئے گا. یہ دل کو بہت دکھ دینے والی بات ہے. کوئی ایک فرقے کی بات میں نہیں کر رہی ہوں، ٹوٹل اسلام کے جتنے فرقے کے ٹھیکیدار لوگ ہیں وہ سب اپنی یہی بات مانتے ہیں اور لوگوں کو ماننے کے لیے مجبور کرتے ہیں. کئی بار سچا اسلام کیا ہے نا وہ ایک کویسچن ہو جاتا ہے. یہ میرا سوال ہے، پلیز اس کے اوپر آپ ذرا صحیح معلومات بتائیے اور صحیح معلومات دیجیے. اللہ حافظ. ہماری بہن کا جو یہ سوال ہے اس کو مختصر کر دوں کہ حقیقی اسلام ہم کیسے تلاش کریں، کیونکہ بقول ہماری بہن کے مختلف فرقے جو ہیں اسلام کے، ان کے بقول ان کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ اپنی گاتے ہیں اور سناتے ہیں، تو اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری قوموں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے، مثبت اثر نہیں ہوتا ہے. تو حقیقی اسلام کیسے تلاش کریں؟ دیکھیے، پیغمبر نے اس کا ایک سلیوشن ہمیں اسی دور میں دے دیا تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ آئندہ کیا صورتحال پیش آنے والی ہے، اور اس کے بارے میں بھی پیش نگوئی کیا ہوا تھا کہ میری امت کا میں کس طریقے سے تفرقہ پھیلے گا. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ انسان خود پہلے مرحلے میں تھوڑا سا اپنے دین کے بارے میں خود جانے، تاکہ کوئی XYZ آ کے کوئی اگر بات کہتا ہے تو کم سے کم اس حد تک تو پتا ہو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم کو ایک دم پکا پکایا ریڈی مل جائے اور پھر ہم اس کو کھا لیں. کیونکہ آج کے زمانے میں اگر کسی قوم کو دیکھنا ہے اس کے جو نیچر میں جو تبدیلی آتی ہے تو آپ اس کے کھانے کے طریقے سے دیکھیے. آج کے زمانے میں یہ سینڈوچ اور یہ فاسٹ فوڈ کا جسے کہا جاتا ہے، فاسٹ فوڈ کا زمانہ یہ ہے کہ یعنی آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اب وہ چاہیے ہر چیز سینڈوچ میں جاتا ہے. اسی لیے جو ہے اگر کسی کو 5 منٹ کی کلپ بھیج دیجیے یا 1 گھنٹے کی مجلس بھیج دیجیے تو کوئی نہیں دیکھتا. زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ 1-1.5 منٹ کی میں اس کو سب کچھ چاہیے.
پرابلم یہ ہے کہ اب 1-1.5 منٹ میں جو چیز ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، اب ان کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے جس سے وہ اس کو انالائز کر سکے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کم سے کم آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنا، جو مسلمات میں سے ہے، جو ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اتنا آنا چاہیے، اگر اتنا سے وہ اسٹڈی کر لے، جیسے کم از کم اپنے بنیادی عقائد کے بارے میں پتہ ہو جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اس کے علاوہ احکام کے بارے میں پتہ ہو، اور تاریخ کے بارے میں کلیات کم از کم پتہ ہو. کوئی بھی آدمی آ کے کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ کلپ میں کچھ بھی زور زور سے بول کے چلے گئے، اور جو زیادہ زور سے بولتا ہے وہ یہی صحیح بول رہا ہے. تو ہم کو کم سے کم اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقیقی اسلام سے آشنا ہو، کیونکہ مسئلہ ابھی کا نہیں ہے، مسئلہ تب بھی پیش آئے گا کہ جب وقت کا امام آئے گا، اور جب وہ حقیقی اسلام پیش کرے گا تو اس زمانے میں بھی ہوگا کہ یہ کیا لے کے آئے ہیں. جو اسلام ہمارے پاس تھا اور اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، تو پھر کہیں گے ہو سکتا ہے ہم کو یہ نہیں چاہیے. تو آدمی کو بھی تھوڑا سا زحمت بہرحال کرنا پڑے گا کہ وہ قرآن اور اطرت پیغمبر نے اعلان کیا ہے، آپ ان دونوں کو دامن تھام لیجئے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو دونوں کے سلسلے میں تھوڑی تھوڑی جانکاری بہرحال ہوگی، تبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور ایک چیز اور کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بات کو آدمی کے کہنے والے سے زیادہ انفلوئنس ہو کر قبول نہیں کرنا چاہیے. جی بے شک. کہ کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھا جائے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا جائے کیا کہہ رہا ہے. خود مولا کا قول ہے، مولا کا قول ہے. بے شک مولا نے کہا کہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر قرآن اور احادیث اور اہل بیت کی جو سنت ہے اس کے مطابق ہے ایکسیپٹ کریے، نہیں ہے تو یہ نہ دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے. ریجیکٹ کر دیجیے. لباس میں ہے تو بھی ریجیکٹ کر دیجیے، بنا لباس میں ہے تو بھی ریجیکٹ کر دیجیے. بہت بہت شکریہ آغا، بہت مختصر لیکن جامع جواب آپ نے دیا ہے. اسی کے ساتھ میں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں دہلی سے. مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں، اگر اس کی آپ وضاحت کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. پہلا تو یہ کہ اگر مجھے خمس دینا ہے اور صاحب امام دینا ہے تو کیا یہ میں آغا شستانی صاحب کی تقلید میں ہوں تو کیا یہ میں ون چینل میں بھجوا سکتا ہوں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو تراویح جو ہوئی ہے، اور تراویح اور یہ جو اذان میں ہوا حی علی خیر النوم، جو دوسری 2 چیزیں ہیں، یہ رسول کریم کے زمانے میں تھی یا ان کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں؟ اور آئی ہیں تو کس خلیفہ کے دور میں آئی ہیں؟ اگر اس کی وضاحت کر دیں تو آپ کا بہت بہت مہربانی ہوگی. شکریہ. السلام علیکم. جہاں تک کہ پہلے سوال کا سلسلہ ہے، آغا بھی جواب دیں گے. سہم امام جو ہے چینل پہ آپ دینا چاہتے ہیں تو آغا سیستانی مدظ اللہ علی اور حضرت آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ تعالی اور حضرت آیت اللہ حکیم مدظ اللہ علی، ان تینوں کے ہمارے پاس اجازے موجود ہیں. آپ کے اسکرین پہ آ رہے ہیں، دیکھ لیجئے. آپ سہم امام جو ہے یقیناً آپ چینل ان کو دے سکتے ہیں. آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ چونکہ سہم امام جو ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے جگہ پر مصرف کیا جاتا ہے جو سوشل یوزیج میں آ سکے، یعنی سوسائٹی کے کام میں جو آئے. اور چینل ون ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس سے ہماری سوسائٹی الحمدللہ اس سے کچھ نہ کچھ گین کر رہی ہوتی ہے. تو ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ سہم امام بھیج سکتے ہیں. اور جہاں تک کہ دوسرا الصلاۃ خیر من النوم کا، جی الصلاۃ خیر من النوم، اور جو تراویح کا انہوں نے ذکر کیا، یہ خود پیغمبر کے دور میں اس کے تاریخ میں نہیں ملتا ہے. اور جیسا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے دور میں بھی ماشاءاللہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لگتا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے لہٰذا اس کو ایڈ کر دیا جائے. تو تقریباً یہی حال اس زمانے میں بھی ہوا کہ یہ دکھنے میں اچھا ہے اور آدمی سو رہا ہے تو اس کو بتانے کے لیے کہ بھائی نیند سے بہتر ہے کہ آپ نماز کی طرف جائیں. تو یہ ایک اچھا سلوگن تھا جس کو اذان میں ایڈ کیا گیا. وإلا جو اصل جو اذان کا جز تھا وہ تھا حی علی خیر العمل، کہ یہ بہترین عمل ہے. تمام چیزوں میں اب اس میں سونا بھی آتا ہے، جاگنا بھی آتا ہے، دنیا کے سارے اعمال جو ہے اس میں آ جاتے ہیں کہ یہ ہر چیز سے بہتر ہے. تو یہ پہلے دور خلافت میں بھی نہیں تھا، دوسرے دور خلافت سے یہ اور تراویح کے سلسلے میں بھی دونوں ہی چیزیں تقریباً دوسرے بعد میں ایجاد ہوئی ہے. دوسرے دور میں سے ہی شروع ہوا. اس میں بھی یہی ہوا کہ لوگ مستحب نمازیں علیحدہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے.
تو یہ کہا گیا کہ نہیں، اگر یہ سب ساتھ میں پڑھیں اگر تو زیادہ نظم رہے گا، زیادہ اس میں انضباط پایا جائے گا تو اچھا لگے گا. تو وہ ایک سنت قائم کی گئی کہ بھائی سب ساتھ میں مل کے پڑھیں. اس کے بعد یہ کہا گیا بدعت حسنہ ہے. جی جی یہ اس کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ اسے بدعت حسنہ کہا گیا کہ اچھی ایک بدعت ہے، یہ ایجاد ہے. جی بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میں 8 سال کی ہوں. میں واجب نماز روز پڑھتی ہوں، لیکن میں نماز شب 3 رکعت پڑھتی ہوں، تو وہ صحیح ہے؟ ہماری یہ بچی 8 سال کی ہیں ابھی. جی واجب نماز ابھی ان پہ ہوئی نہیں ہے. جی اور یہ نماز بھی پڑھتی ہیں اور تہجد جو ہے وہ نماز شب جی. یہ 3 رکعت پڑھتی ہیں. پہلے تو میں خود ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ ماشاءاللہ ابھی سے انہوں نے اپنی پنجگانہ نماز کی پابندی اختیار کر لی ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے والدین کو بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ان کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ بچی نماز شب کے بارے میں سوچ رہی ہے. ماشاءاللہ. ہمارے یہاں واجبات کی طرف کم توجہ ہوتا ہے، یہ تو بہرحال مستحب کا درجہ رکھتی ہے. اگر تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ تہجد کی جو 11 رکعت نماز ہوتی ہے، نماز شب جنہیں کہا جاتا ہے، اگر وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم جو 3 رکعت نماز ہے اس کو اگر پڑھیں گے تو وہ کافی ہے. یہاں تک کہ اگر وقت نکل بھی گیا ہے، یعنی فجر کی اذان ہو گئی ہے، تب بھی اگر انسان چاہے تو یہ 3 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے ادا کی رجا کی نیت سے کہ اللہ نے فرض کیا تھا، میں اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک بہترین مستحبات میں سے نماز شب کو قرار دیا گیا ہے. تو اذان کے بعد بھی اسے صبح میں پڑھ کر اس کے بعد نماز فجر پڑھی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہندوستان بنگلور کرناٹک سے میں بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے آغا کہ واجبات نماز میں اگر ہم نے قنوت بھول گئے، پڑھے نہیں، نماز کے بعد یاد آیا تو وہ نماز کیسی ہے؟ یا مستحبات میں نماز وحشت میں کیوں نہ ہو، قنوت بھول گئے تو نماز صحیح ہے ہماری؟ اس کا جواب مجھے پتہ نہیں آغا، یہ ہمیں جواب دیجیے. والسلام. شکریہ. قنوت مستحب ہے اگر کوئی بھول گیا پڑھنا نماز واجب میں. دیکھیے نماز کے 2 قسم کے رکن ہیں، 2 قسم کے اعضاء ہیں. ایک رکن یعنی جن کا کم اور زیادہ ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ایک غیر رکن جن کے کم اور زیادہ ہونے سے یا بھول جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر آدمی جو ہے وہ سیدھے کھڑا ہوا اور اس نے سورہ حمد نہیں پڑھی اور دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا گیا، سورہ قل هو اللہ پڑھ کر سیدھے رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں جانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس نے سورہ حمد نہیں پڑھی تھی، تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز صحیح ہے. بھول جائے، یہ نہیں کہ چھوڑ دے کہ مولانا صاحب نے کہا شارٹ کٹ ہے سیدھے دوسری والی پڑھو آگے بڑھ جاؤ. ایسے بھی لوگ ماشاءاللہ جس اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، کم ہیں لیکن ہیں لوگ ایسے. جی تو یہ اسی لیے میں نے کہا کلیئر کرو اس کو. تو جو چیزیں غیر رکن ہیں، قرأت جیسے وہ غیر رکن ہے، رکوع، سجود، نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، یہ 5 چیزیں بہرحال واجب ہیں. ان کے علاوہ جو ہے قرأت ہے، ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، تو یہ ساری چیزیں مستحب ہیں. اگر جان بوجھ کر اگر آدمی نہیں چھوڑتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. جہاں تک قنوت کا سوال ہے، قنوت مستحب ہے. اگر آدمی جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے گا تب بھی نماز صحیح ہے، بھول کے بھی چھوڑ دیا ہے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، چاہے وہ واجب نماز میں ہو چاہے وہ مستحب نماز میں ہو. شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. سوال یہ ہے، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے جو کہ 15 سال کا ہے، وہ نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کچھ ہے، یعنی کہ 100% ڈکلیئر ڈاکٹروں نے اس کو ہینڈی کیپ کر دیا ہے کافی ٹائم سے، جب وہ 10 سال کا تھا لگ بھگ. اور یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں کافی پریشان رہتی ہوں. مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جسے پڑھ کے میں اسے ٹھیک کر سکوں. ان کا بچہ جو ہے نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، 15 سال کی عمر ہو گئی ہے، یقیناً علاج کرا رہی ہوں گی. جی کوئی دعا چاہتی ہیں؟ دعا کے سلسلے میں بتاؤں گا کہ قرآن کی جو آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہاں پر جناب موسیٰ کی یہ دعا ہے کہ بار الہ میرے سینے کو گشادہ بنا دے، میری اس مسائل کو آسان کر دے، اور میری زبان کے جو گرہ ہے اس کو کھول دے. انشاءاللہ اس دعا کو، اس آیت کو جو ہے وہ تکرار کریں.
تو انشاءاللہ ان آیات کی برکت میں ممکن ہے کہ آپ کے بچے کو شفا کامل مل جائے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم حضرت، میرا نام امرین تاج ہے، میں میسور ڈسٹرکٹ سے بات کر رہی ہوں. حضرت میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو کچھ حل نکالے. تھوڑا میاں بیوی کا جھگڑا ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں. آپ ہمارے کچھ مدد کیجیے، اس کا حل نکالیے. پریشانی کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ گھر میں جھگڑا ہو، خاص طور سے میاں بیوی میں جھگڑا ہو. جی اب یہ پریشان وجہ بھی بتا دی کہ میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے. جی کوئی حل بتا دیجیے. دیکھیے، اس کا سب سے اچھا سلیوشن یہ ہے کہ تکرار تبھی ہوتی ہے کہ جب دونوں طرف سے گرمی ہو. جی. اگر ایک آدمی غصہ کر رہا ہے، ناراض ہے، تو دوسرے طرف کو چاہیے کہ وہ فی الحال صبر کرے. جی. ہمیشہ جیسے الیکٹرک شاک تبھی ہوتا ہے کہ جب دونوں پازیٹیو وائر آپس میں ٹکرا جائے. جی. تو یہ تکرار گھر میں اسی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ایک نیگیٹو ہوگا، ایک پازیٹیو ہوگا تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. تو اگر کسی وجہ سے ان کے شوہر ناراض ہیں تو اس شوہر کے غصے کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا اگر یہ خود ناراض ہے تو ان کے شوہر کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھی وہ بھی جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ گھر کا ماحول بہرحال بہتر بنانے کے لیے نرمی کی ضرورت ہے. جی. اگر دونوں آدمی ہائپر ہو جائیں گے، دونوں آدمی غصہ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں تکرار بڑھے گی ہی اور پریشانیاں بڑھیں گی. پریشانیاں بڑھیں گی. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سید انتظار حسین عبدی، امامیہ مسجد جھانسی یو پی. عالی جناب مولانا صاحب و جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال: پروردگار عالم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہ پر اپنا خاص لطف و کرم کیا ہے اور انہیں کچھ کلمات سکھائے تاکہ ان کلمات کو اپنے دل کی گہرائی سے اپنی دعاؤں میں پڑھیں اور کھلم کھلا توبہ کریں. لہٰذا یہ خاکسار بڑے ادب و احترام سے مولانا صاحب سے گزارش کرتا ہے کہ وہ دعا کون سی ہے اور قرآن مجید کا کون سا سورہ اور کون سی آیت ہے، تفصیل سے روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا فرمائیں، جس سے ہم ناظرین اس دعا کے ذریعے اپنے گناہوں اور خطا کو اللہ سے دل کی گہرائیوں سے معافی ہمیشہ مانگتے رہیں، جس سے ہم ناظرین کی آخرت و دنیاوی زندگی کامیاب ہوتی رہے. شکریہ والسلام. خدا حافظ. ہمارے بھائی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے کلمات؟ جی، جب جناب آدم کی خلقت ہوئی تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کو تمام اسماء تعلیم دیے ہیں. جی. اور ان اسماء کے بعد یہی ان کی فضیلت بھی تھی کہ ان کو تمام اسماء گرامی جو اللہ کے ہیں وہ ان کو سکھایا گیا. اسی بنا پر ان کو فرشتوں سے افضلیت عطا کی گئی. لیکن جب ان کو جنت سے باہر نکالا گیا اور انہوں نے جب توبہ کرنا چاہا تو خود قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، غالباً 23ویں آیت ہے، کہ جہاں پہ آپ ارشاد فرماتے جناب آدم کے ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. جی. اور ہم کو اپنے خاسرین میں سے قرار نہ دینا، زیانکاروں میں سے قرار نہ دے. اور اس کے بعد انہوں نے پنجتن پاک کا، ان پنجتن پاک کو وسیلہ بنا کر کے جب دعا مانگی تو ان کی توبہ کو قبول کیا گیا. جی. تو پنجتن کا جو واسطہ ہے وہ دے کر اگر انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا تو اللہ ضرور بخش دے گا. شک. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. یوم فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے کچھ سوالات پہلے بھی کیا اور سوال ہے، جواب عنایت فرمائے. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، سوال ہے کہ باغ فدق کس طرح حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا؟ کیا کوئی آیت بھی اس کی شان میں ہے؟ بیان فرمائے. اور ایک سوال اور ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دربار خلافت میں کیا دلیل پیش کی؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. علی جاوید بھائی اور مولانا صاحب، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یوم فاطمیہ کی مناسبت سے چند سوالات ہیں مومنین کی معلومات کے لیے اور مستطالب علم کی معلومات کے لیے بھی بڑی مہربانی ہوگی. سوال ہے کہ باغ فدق کیا ہے؟ گاؤں ہے، قریہ ہے، شہر ہے، یا کوئی معمولی کھجوروں کا باغ؟ کیا حقیقت ہے؟ سوال ہے کہ باغ فدق امت رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا آل رسول کا؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. یہ ہمارے بھائی جعفری صاحب سوال کر رہے ہیں کہ باغ فدق جو ہے وہ اس کی جی. حقیقت کیا ہے، جی اور جناب معصوم عالمیان نے صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے دربار میں کیا دعویٰ کیا تھا، اور جی. کیا یہ ملکیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی یا امت کی تھی؟ سب سے پہلا سوال جو انہوں نے پوچھا کہ یہ ہے کیا چیز، جی اور کیا یہ امت کی تھی کہ نبی کی تھی. باغ فدق جنگ خیبر کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو خیبر کے رہنے والوں نے اس کو بطور ہدیہ پیغمبر اسلام کو دیا، لہٰذا یہ مال غنیمت میں سے نہیں ہے. سب سے پہلے میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ جنگ میں مسلمانوں کی کیا چیزیں ان کو ملتی ہیں جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں مسلمان، جی اس کے علاوہ کیا چیزیں اور ہیں جو کہ صرف اور صرف حاکم کو ملتی ہے. جی مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو غنائم جنگی ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں، وہ اسلحے، وہ چیزیں جو میدان جنگ میں جس سے جنگ کی جائے. اب اس میں گھوڑے بھی شامل ہیں، تلوار بھی شامل ہے، زرہ بھی شامل ہے، یا جو چیزیں وہاں پہ قیمتی میدان جنگ میں ہوں اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. اس کے جو حقدار ہوتے ہیں وہ تمام مسلمان ہوتے ہیں کہ یہ تمام مسلمانوں میں خاص طور پہ مجاہدین میں برابر سے تقسیم ہونا چاہیے. لیکن باغ فدق جو ہے، باغ فدق غنائم جنگی میں سے نہیں ہے. اس کو خود خیبر والوں نے جب جنگ ختم ہوئی تو بطور ہدیہ پیغمبر کو عطا کیا، بطور ہدیہ دیا. جی اس کے بعد پیغمبر نے اس باغ کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دیا. جی اسی وجہ سے ہبہ کا مطلب ہی سمجھا دیجیے. جی تاکہ- ہبہ کہا جاتا ہے جی. گفٹ کرنے جی کو. اس کے بھی کچھ احکامات ہیں، جلدی میں بیان کر دیتا ہوں. ہبہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز کسی غیر رشتہ دار کو ہبہ کر دیا اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ اب آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے، تو آپ اس کی قیمت ادا کر کے وہ چیز اگر واپس لینا چاہیں اور وہ راضی ہو تو وہ واپس لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کوئی کتاب کسی کو گفٹ کر دوں، بعد میں پتہ چلے کہ وہ نہایت قیمتی تھی، اب میں واپس مانگنا چاہتا ہوں. اب اگر وہ راضی ہے کسی بھی قیمت پر، یہ مثال کے طور پہ کسی نے ہدیہ دیا تھا کسی گھر والے کو، بہت عزیز کتاب ہے، اب میں اس کو قیمت دیتا ہوں اور وہ راضی ہے تو میں قیمت دے کے واپس لے سکتا ہوں غیر رشتہ دار سے. جی لیکن اگر رشتہ دار ہے، بھائی بہن بیٹے بیٹیاں جو قرابت دار ہیں، اگر ان کو میں نے ہبہ کر دیا ہے جی تو پھر نہ قیمت سے، نہ مال سے، نہ زور زبردستی سے آپ چھین تو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی نہیں ہے، یہ ہبہ جس کو کر دیا گیا ہے اس اسی کی ہے. کی. جی اب جب پیغمبر نے اس کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دیا تو اب یہ مال خود بی بی سلام اللہ علیہ کا ہے. جی خود پیغمبر بھی اگر اس کو واپس لینا چاہیں نہیں لے تو سکتے. نہیں لے سکتے، کیونکہ قانون شریعت یہ ہے جی کہ یہ جس کو دے دیا گیا ہے وہ اب اس کا ہے، مگر یہ کہ واپس یہ خود واپس ہبہ کر دے. جی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ کیا یہ مسلمانوں کا ہے، تو پہلے مرحلے میں نے بیان کیا کہ مال غنیمت میں سے یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہدیہ کیا گیا اور پیغمبر نے اسے ہبہ کر دیا، تو مسلمان اس کے حقدار قطعاً نہیں ہیں. دلیل کیا پیش کی گئی؟ دلیل یہ پیش کی گئی کہ قائد ید جسے کہا جاتا ہے، یعنی جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہو جی وہ اس کا مالک سمجھا جاتا ہے، جی مگر یہ کہ اس کے خلاف آپ دلیل لے کے آئیے. جی مثال کے طور پر میرے پاس گاڑی ہے، چابی میرے پاس ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ اس گاڑی کے مالک ہیں. اگر کوئی دوسرا آدمی آپ کہتا ہے کہ نہیں گاڑی میری ہے، جی تو اس کو دلیل دینی پڑے گی، اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو گاڑی آپ چلا رہے ہیں ماں صاحب یہ ہماری ہے. رجسٹریشن پیپر لے کے آئے گا، وہ رسید لے کر کے آئے گا. اگر اس نے ثابت کر دیا کہ یہ گاڑی میری ہے تو پھر چابی کسی کے پاس بھی ہو، گاڑی اس کی ہے جی دلیل کے ذریعے سے. یہاں پر جب دربار میں جناب فاطمہ کو پیش کیا گیا، بلایا گیا، یا جب خود تشریف لے احتجاج گئی. کرنے کو پہنچی وہاں پر تشریف لے گئی، تو بجائے اس کے کہ کیونکہ ان کے اختیار میں ہے، ان سے چھینا گیا، ان سے لیا گیا، جی بجائے اس کے کہ یہ پیش کیا جاتا، یہ دلیل دی جاتی کہ یہ جو آپ کے اختیار میں ہے آپ کا نہیں ہے، یہ امت کا ہے، تو دلیل کس کو دینا ہے؟ دلیل دعویٰ کرنے والے کو دینا ہے، بے شک. جی نہ یہ جس کے اختیار میں ہے. وہاں پہ کہا جا رہا ہے آپ دلیل دیجئے کہ آپ کو دیا گیا. یہ کہاں سے دلیل دے گا؟ اس کے اختیار میں، میری گاڑی آنے کے بعد مجھ سے کہے کہ آپ کی ہے ثابت کیجئے،
بھائی چابی میرے پاس ہے، میری ہے، کہ نہیں چابی سے نہیں ہوگا، ثابت کیجئے آپ. جی تو دلیل اور وہ دے گا، ثبوت وہ پیش کرے گا جو دعوے دار ہوگا، جی جس کے اختیار میں وہ مالک ہے. جی جو گھر میں رہ رہا ہے وہ مالک ہے. اگر کوئی دوسرا دعوے دار ہوتا ہے کہ میرا گھر ہے تو اس کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. بے شک. جی ایک یہ ہو گیا. اگلا سوال یہ کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. جی اس کی اہمیت کے سلسلے میں دیکھیے دو اہمیت ہے یہاں پہ. ایک یہ کہ خود دعوے کیوں دربار میں تشریف لے جانے کی وجہ کیا تھی. ایک یہ کہ خود میراث کی وجہ تھی کہ یہ میراث بھی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر کی ہے جی جبکہ نہیں ہے جی تو میراث ملنا چاہیے جی جو کہ نہیں دیا گیا. جی دوسری یہ کہ خود ان کے پاس موجود تھی جو ان سے واپس لیا گیا، اور یہ کہا جائے کہ بھائی کیا ضرورت تھی جانے کی. اس کی مالی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے جو حکام تھے، جو خلفاء تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو دے دیا گیا تو ایک عظیم حصہ جس سے درآمد کا جو انکم کا جو ذریعہ تھا وہ چلا جائے گا. یعنی مالی اعتبار سے بھی وہ کافی ویلیوبل تھی. جی تو ہر اعتبار سے یہ فدق اہل بیت کے لیے ضروری تھا. اور یہاں سے ہی یہ سسٹم شروع ہوا کہ یہاں سے ہم جب روک لیں گے. دیکھیے اگر کسی آدمی کے اوپر یہ کہا جائے، اس سے کوئی مال چھین لیا جائے یا اسے لے لیا جائے، تو جو سوسائٹی میں جو الزام لگتا ہے کہ اچھا ان کو دیا گیا تھا، یعنی ان کا نہیں تھا جی تو ان کو دیا گیا. تو اگر وہ شخصیت کشی کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ جو ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ جب خراب ہوگی تو اس کے بعد جب کوئی چیز مانگنے آئیں گے کہیں اچھا وہ پہلے والا بھی اسی طرح دے دیا گیا تو ہو سکتا ہے یہ والا بھی اسی طریقے سے دے دیا گیا. جی تو وہ ایک قسم کا ایک سسٹمیٹک ایک پلان تھا جی کہ جس کے ذریعے سے یہ کہا جاتا کہ ان کے پاس جو زیادہ تر چیزیں ہیں جو ان کے فضائل میں بیان کی گئی ہیں وہ اس وجہ سے ان کو ملی ہے کیونکہ پیغمبر کی بیٹی تھی. جی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حدیث میں سے ہے کہ میں جن تین چیزوں کو میں پسند کرتی ہوں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں رائے خدا میں مال خرچ کروں. سبحان اللہ. جی اگر یہ میراث یا یہ جو ان کا حق ان کو مل جاتا تو یقینی طور پر جو اپنے آپ کو اور اپنے مومنین کو قوی کرنے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، فائنینشلی اسٹیبل کرنے کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا یہ جو ان سے بہرحال لے چھین لیا لیا گیا. گیا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم. کیا اذان کی رقم دی جا سکتی ہے؟ جواب دیں. یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ مؤذن کو حق الزحمت دیا جا سکتا ہے. اگر کسی نے اس کو معین کیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر روزانہ اذان دینا ہے، تو اس کو چونکہ آپ نے اپوائنٹ کیا ہے تو بہرحال اس کا حق و زحمہ بھی دینا لازمی ہے. وہ اذان کا نہیں لے رہا ہے، اپنا وقت جو دے رہا ہے اس کا لے رہا ہے. جی، جو زحمت وہ کر رہا زحمت ہے کر اس رہا کا ہے، لے اس کا رہا لے ہے. رہا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. میرا نام کلامت علی واقعی ہے. اللہ کے کرم سے روزی تو بہت اچھا چل پاتا ہے، لیکن یہ 5-6 سال سے ایک کرائے کا مکان تک میں نہیں لے پا رہا ہوں. لیکن روزی تو چل رہی ہے، لیکن جب بھی میں گھر لینے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کرائے کا مکان بھی لینا چاہتا ہوں، تو پیسے کہیں سے بھی ارینج نہیں ہوتے. کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں. مہربانی سے آپ ہی کچھ اس کا مسئلہ بنائیے اور بتائیے. روزی ان کی اچھی چل رہی ہے، یعنی جی. جو کام جی. وغیرہ جو ہے، لیکن قیام کے سلسلے میں پریشان ہے. اس کے سلسلے میں ان کو یہ چاہیے کہ عشاء کے بعد اپنے آپ کو سورہ واقعہ کا پابند بنائے. جی. سورہ واقعہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جو آدمی سورہ واقعہ کا پابند ہوتا ہے تو اس کو اللہ ایک مکان عطا کرتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کا کوئی سوال ہے؟ فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال ہے کہ اسلام میں اڈاپشن حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو کیوں ہے؟ اس کا پورا مسئلہ بتائیے. شکریہ بہت. یہ غلط فہمی کہ اسلام میں اڈاپشن حرام ہے. جی جی. لیکن شرائط ہیں اس کے، وہ شرائط جی. کیا بتا دیے. اسلام میں سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسلام میں اڈاپشن حرام نہیں ہے، جی. بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں. جی. اس کی شرائط یہ ہے کہ چونکہ اڈاپٹ کرنے والا جو بچہ آج کم سن ہے، کل کو جب وہ بلوغ کے سن پہ پہنچے گا، اگر بیٹی ہوگی، لڑکی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شوہر ہے اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی. اگر بیٹا ہے وہ سن بلوغ پہ پہنچے گا تو زوجہ کے لیے نامحرم ہو جائے گا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ زوجہ اپنے بھانجے یا بھتیجے کو اڈاپٹ کرے، اور اگر شوہر ہے
تو شوہر اپنی بھانجی یا بھتیجی کو اڈاپٹ کرے جی تاکہ وہ پہلے سے بھی محرم رہیں گی اور سن بلوغ میں پہنچنے کے بعد بھی محرم رہیں گی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. کیا روزے کی نیت کرنے کے بعد صبح دانت کولگیٹ سے دانت مان سکتے ہیں؟ کوئی دقت تو نہیں ہے اس سے؟ روزہ باطل تو نہیں ہوگا؟ جواب دیں. جو ماہ سیام کے روزے ہیں یا واجب روزے ہیں یا جی مستحب روزے بھی ہیں، سحر کے بعد میں کیا اس سے ہم منجن یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، برش کر سکتے ہیں؟ جی بھائی ہم نے تو اگر انہوں نے غور کیا ہو کہ برادران اسلام تو عصر کے بعد سے ہی وہ افطار کر کے دیتے لیے ہیں. شروع ہو جاتے ہیں. جی لکڑی تو لے کے. جی جو مسواک ہے وہ شروع جی. کر دیا جاتا ہے. مستحب ہے کہ آدمی جو ہے مسواک کرے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کولگیٹ کا جنہوں نے ذکر کیا ہے اگر آپ اسے کھا نہیں لیتے ہیں، جی نگل نہیں لیتے ہیں، تو آپ برش کر سکتے ہیں. دن میں 5 بار کریے، کوئی مشکل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. مسائل زندگی میں ہم مولانا صاحب ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ آج اتنے سالوں سے ہم نے خمس نہیں نکالا ہے، اور خمس کیسے نکالنا چاہیے یہ ہم کو بتا دیجئے. سال میں نکلتا ہے لیکن اس کا چوتھائی حصہ مطلب نہیں سمجھ میں آتا کہ چوتھائی کی 5واں حصہ کس کا مسکین غریبوں لوگ کا ہوتا ہے. تو وہ کیا بولتے ہیں کتنا مطلب سال میں کتنا مطلب پیسہ یا کوئی گھر کا راشن پانی کتنا بچے، اس میں کتنا نکالنا چاہیے، اس کا چوتھائی حصہ بتا دیجئے مولانا صاحب. سلام علیکم. بہن خمس کے سلسلے میں اب تک انہوں نے خمس نہیں نکالا ہے، اس کی جی ڈیٹیلز چاہتی ہیں. دیکھیے خمس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کماتا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ خرچ کرے جائز طور جائز طور پہ. جہاں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ جن چیزوں کے لیے جو حلال چیزیں ہیں اس پہ خرچ کرے، پورا اختیار ہے اللہ نے دیا ہے کہ آپ نے کمایا ہے، زحمت کیا ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن ان تمام اخراجات کے بعد آپ نے پورا سال کمانے کے بعد خرچ کرنے کے بعد ایک تاریخ آپ نے معین کیا. فار ایگزامپل 1 جنوری، 1 جنوری ہم نے معین کیا ہے کہ اگر پورے سال کمانے کے بعد 1 جنوری کو جو رقم بچ جائے گی، ہم نے سال میں چاہے 10,000 کمایا ہو چاہے 10 کروڑ کمایا ہو، اگر ہم نے پورا سال خرچ کرنے کے بعد 1 جنوری کو اگر 1 روپے بچا ہے سیونگ کے نام پر، تو اس پہ 20% خمس کہتے ہیں 1/5 کو. جی خمسہ یعنی 5، خمس یعنی 1/5. جی جو کچھ بھی بچا ہے، 1 روپے بچا ہے، آپ نے 10 کروڑ کمایا، 9,99,999,999 روپے خرچ کر دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت اس سے کوئی مطلب. لیکن جو 1 روپے بچا ہے اس 1 روپے کا 20 پیسہ رائے خدا میں یا خمس کے طور پر اسے آپ کو الگ کرنا ہے. جی اب اس کے علاوہ جو گھر میں آپ نے راشن خریدا ہوا ہے یا کوئی نئے کپڑے خریدے ہیں جس کو آپ نے استعمال نہیں کیا ہے، وہ چیزیں جو بچ گئی ہیں اس تاریخ پر، یا نیا زیور ہے جو آپ نے استعمال نہیں استعمال کیا گیا ہے، جو نیا لباس جو نہیں استعمال کیا ہے، جیسے لاک ڈاؤن سے پہلے میرے ساتھ خود ہوا، چند جوڑے کپڑے سلوائے، لاک ڈاؤن ہو گیا، وہ رکھے رہ گئے، خمس دینا پڑ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو کچھ بچے گا بچت کے اوپر 5واں حصہ رائے خدا میں بعنوان خمس دینا پڑے گا. جو خرچ کر دیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور خمس کے 2 حصے ہیں وہ بتا دیجیے. جی انہوں نے کہا کہ وہ 1/4 ایک چوتھائی، وہ 1/4 نہیں ہے، وہ 1/5 ہے. جی اور مستحقین کو نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سہم امام اور ایک سہم سعادات. سہم امام جن کو اجازت حاصل ہے، جیسے چینل ون کو اجازت حاصل ہے، اگر ان کو بھیجا جائے تو یہاں پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے، یا اگر آپ کے یہاں کوئی ادارہ پایا جاتا ہے یا آپ اپنے مقامی عالم سے پوچھئے، اس سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو ڈیٹیل بتا دے گا. اور سہم سعادات کے لیے ضروری یہ ہے کہ صرف اور صرف سعادات کو دیا جائے جو مستحق شرط ہے. جی اچھا، اس میں ایک بہت ٹیکنیکلٹی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تحقیق اس بات کی نہیں کرنا ہے کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں. جی کہ ہم گھر جا کے دیکھیں، محلے والوں سے پوچھیں کہ غریب ہے کہ نہیں، ضرورت مند ہے کہ نہیں. اگر سامنے سے اس نے کہہ دیا کہ وہ مستحق ہے، اس کو ضرورت ہے، تو آپ اسے دے سکتے ہیں. تحقیق اس بات کی کرنی ہے کہ سید ہے کہ نہیں. جی یہ تحقیق کرنے کا پوائنٹ ہے کہ سعادات میں سے ہو، کیونکہ اگر بہت سارے لوگ انہوں نے کہہ دیا میں سید ہوں، جی انہیں پتا ہے کہ ایک رقم ہوتی ہے، انہوں نے کہہ دیا تو آپ نے بھی اٹھا کے دے دیا، تو تحقیق سیادت کی ہے، تحقیق استحقاق کی نہیں ہے.
اگر کوئی غریب آدمی جس کے بارے میں کوئی آدمی جس کے بارے میں آپ کو پتا کہ یہ سید ہے، اس نے آ کے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے ضرورت ہے، کافی ہے کہ آپ اسے دے دیجئے. شکریہ. اگلا سوال کس کا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم آغا صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی انسان رہتا ہوگا اور وہ آپ کے لیے، آپ سب ممبرز کے لیے نیت بد رکھتا ہو، مطلب آپ بول سکتے ہیں مطلب ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسا انسان ہے جو نیت بد رکھ رہا ہے آپ کے لیے، تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ہمیں اس کو کیا بولنا چاہیے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ پلیز مجھے اس کی وضاحت کیجیے کہ ہم ایز اے مومن ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب بہن نے یہ نہیں بتایا کہ نیت بد سے کیا مراد ہے ان کی. جی، اگر خدا نخواستہ جو یہ نہیں کہنا چاہ رہی وہ ہے تو اس کے لیے کیا، اور اگر دوسرا کوئی معاملہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، اگر نیت بد کوئی انسان رکھتا ہے کہ کوئی برا چاہتا ہے کسی کا، تو اگر برا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسے اچھے الفاظ میں پیار سے اس سے بات کیا جائے، اس سے گفتگو کی جائے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کو، کیونکہ دیکھیے صرف اس کے انٹینشن پہ ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. جی، کس کے ذہن میں کیا انٹینشن ہے وہ تو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ اس کے ذہن میں کیا نیت کیا ہوا ہے، کیا وہ چاہ رہا ہے. لیکن جب تک اس نے کیا نہیں ہے تب تک ہم کسی کو فنگر آؤٹ پوائنٹ نہیں کر سکتے اس کی طرف. تو بہتر یہ ہے کہ ان سے بات کر کے مسئلے کو حل کیا جائے، بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر لیں کہ وہ ہمارا برا چاہتے ہیں، اور اس بنا پر، اس تصور کی بنا پر خدا نخواستہ ہم خود کسی برائی کے مرتکب نہ ہو جائیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاؤٹس کو ان سے بات کر کے کلیئر کر لیں اچھے طریقے سے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم حضرت، زنا سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. یہ بہرحال ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں، اب مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ کہاں پر رہتے ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں ہماری یوتھ جو ہے جتنا بہتر ہو ان چیزوں سے دور رہے، کیونکہ یہ ایزلی اویلیبل ہے. جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن شاید کوئی ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. یقیناً وہ ہے جو ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. جی، نہ فقط یہ کہ اس چیز سے بچنے کا ثواب ہے، بلکہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لے جاتا ہے جہاں پہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں مرتکب ہو سکتا ہوں، اور انسان اگر اس کو اپنے دامن کو اس منحوسیت سے بچا لے جاتا ہے تو اللہ کی اس پر خاص نظر کرم ہوتی ہے. جیسے کہ ہم قرآن میں جناب یوسف کو دیکھتے ہیں، علیہ السلام. جی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے تاریخ میں ملتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو زنا سے بچا لے جاتا ہے، یعنی اس سچویشن میں پہنچنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اگر بچا لے جاتا ہے تو اللہ اسے تعبیر خواب کا علم عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. جی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اس میں ڈالے اور پھر بچا لے. جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے عظیم گناہوں سے. الہی آمین. آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم، میں رانچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے بارے میں بہت سارے مسلمانوں کا یہ کہنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار حج کیا تھا. آخری حج کا کہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے؟ غدیر خم کے معاملے میں جہاں تک ہم لوگوں کو جانکاری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا حضرت علی کی آیت کا، اور وہاں پر خلافت کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن سب لوگ پھر بعد میں یہ بات جو ہے مسلمانوں میں اس طرح سے کیوں پھیلائی گئی کہ ایک ہی حج کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں، اس کو ذرا سا واضح کرنے کی مہربانی کیجیے تاکہ بات واضح ہو سکے اور سمجھ میں آ سکے کتنے حج کیا تھا رسول نے اپنی زندگی کے دور میں. خدا حافظ. تاریخ تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا ہے، اور اس میں اتنا عظیم تھا وہ کہ اس میں ولایت کا بھی اعلان کیا آپ نے اللہ کے حکم سے. جی. دیکھیے، جو لفظ استعمال ہوا ہے تاریخ میں اس حج کے سلسلے میں حجۃ الوداع یا حجۃ الاسلام، جی، تاریخ کا یہ اکلوتا حج ہے کہ پیغمبر نے جسے ہجرت کے بعد انجام دیا. جی،
اسی لیے اسے ایک یہ عام طور پہ تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ اکلوتا حج ہے جی کہ جسے حضور نے انجام دیا، جبکہ جو سنت حج ہے یہ پیغمبر سے پہلے جناب ابراہیم کے دور سے چلتی چلی آ رہی ہے، اور خود پیغمبر یعنی ایسا نہیں تھا کہ اسلام کے بعد یہ حج شروع ہوا. اسے حجۃ الاسلام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد یہ تنہا حج تھا جسے پیغمبر نے انجام دیا. جی اس حکومت سے پہلے جب تک وہ مکے میں رہے یا رسالت سے پہلے جب تک وہ مکے میں رہے کہ انہوں نے کتنے حج انجام ظاہری رسالت جی تب تک جو اس کے بارے میں کوئی قطعی تاریخ نہیں ملتی ہے نمبرز کے بارے میں. ممکن ہے کہ ہمیشہ سے مکے میں رہے تو ہر سال حج کرتے رہے ہوں گے، لیکن یہ تنہا حج ہے جسے حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے یا حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے آپ کی رحلت ہو گئی، آپ کی شہادت ہو گئی. جی تو جو ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے کہ ایک ہی حج کیا تھا، تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت کے بعد اعلان رسالت کے بعد اعلان رسالت کے بعد، اعلان رسالت سے بھی یہ نہیں کہوں گا کیونکہ 13 سال مکے میں رہے ہیں، یہ ہجرت کے بعد اور حکومت اسلامیہ قائم ہونے کے بعد یہ تنہا حج آپ نے انجام دیا تھا. لیکن اس سے پہلے وہ جب 13 برس نبوت کے اعلان کے بعد اور رسالت کے اعلان کے بعد اور اس سے پہلے مکے میں بہرحال آپ رہے ہیں، یقیناً انہوں نے حج اس زمانے میں ضرور انجام دیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں محمد علی یو پی سے بول رہا ہوں. مجھے پڑھائی میں میرا من نہیں لگتا، مولانا صاحب کو دعا بتائیں اس کے بارے میں. پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی دعا بتا جی دیکھیے، پڑھائی میں من نہ لگنے کا ایک سبب یہ ہے کہ جب آدمی کتاب، یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا من نہ کرے. جی آدمی جو ہے اپنے ساتھ لڑ جھگڑ کے اپنی نفس کے ساتھ بیٹھتا ضرور ہے کہ میں آج تھوڑا سا ہی صحیح لیکن 2 برق ہی صحیح پڑھوں گا، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. کسی چیز کے کوئی لفظ پڑھا اور اس کے بعد کچھ چیز یاد آ گئی اور اس کے بارے میں آدمی نے سوچنا شروع کر دیا. جی تو بہتر یہ ہے کہ جب وہ پڑھنا شروع کرے تو استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی استعاذہ کر کے وہ شروع کرے تاکہ جو شیطانی وسوسے ہیں جو انسان کو پڑھنے سے دور کرتے ہیں جی اس کی طرف انسان کا ذہن نہ جائے. اگر پڑھنا شروع کر دیا ہے اور درمیان میں ایسے خیالات آ گئے کہ جس کی وجہ سے آپ نے کتاب چھوڑ دیا یا اب من نہیں کر رہا، میں بہت تھک گیا ہوں، اب تھوڑا ریسٹ کیا جائے، تو تب دوبارہ وہ استعاذہ اب بآواز بلند استعاذہ پڑھے تاکہ دھیرے دھیرے جو اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو رہا ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر لوٹ کے آئے اور کانسنٹریشن کے ساتھ وہ پڑھ سکے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، دعا کی گزارش ہے، پلیز اچھے رشتے کے لیے دعا بتائیں. اینڈ فار روزی، آئی ایم سمرین فرام ممبئی. اچھے رشتے کے لیے اور رزق کے لیے کوئی دعا چاہتی میں؟ جی، رزق کے لیے جو ہے صدقہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو طلوعین بین الطلوعین کا وقت جو ہے صبح میں اذان فجر سے لے کے سن رائز تک یعنی طلوع آفتاب تک، یہ جو وقت ہے انسان اگر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس وقت میں بیدار رکھے کم از کم، یعنی اگر وہ نماز پڑھ چکا ہے، تھک گیا ہے، سونا چاہتا ہے، صرف طلوعین کے درمیان میں اگر خود بیدار رہتا ہے، وہ اگر بہترین وقت ہے کہ آدمی دعا و مناجات و تلاوت قرآن کرے. اگر نہیں بھی کرتا ہے تو کم سے کم اس وقت میں آدمی بیدار رہے، کیونکہ اسی وقت میں انسان کی روزی اس کی قسمت میں لکھی جاتی ہے. جہاں تک مسئلہ شادی کا ہے تو بجائے اس کے کہ جو مجھے ایسا لگتا ہے، ریسنٹلی میں نے جب دیکھا اس کو، میں محسوس کیا کہ اکثر جو وجہ بنتی ہے شادیوں میں تاخیر ہونے کی، وہ زیادہ تر وہ والدین کی وہ چھنی ہے جی، کہ جو آدمی لے کے نکلتا ہے، جو اس میں سے کوئی نکل نہیں پاتا ہے جی، کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اور اس کے اندر سے کوئی چھن کے نیچے گر نہیں رہا ہے. اس وجہ سے وہ چھنی چھوڑ دیں، یہ دیکھیں کہ با ایمان ہے کہ نہیں، متدین ہے کہ نہیں، اچھے گھرانے کا ہے کہ نہیں. مال اور دولت اور رتبہ اور شہرت نہ جانے کتنوں کی اس لاک ڈاؤن میں تباہ ہو گئی. بے شک. جی جی، بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں سید روشن عباس علی پور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے آقا کہ تمام مستحبات غسل میں کیا ہم پھر سے وضو کر سکتے ہیں، اور چند ایسے مستحبات غسل بتائیں کہ ہر وقت جب ہم غسل کرنے جائیں تو مستحب غسل کر سکیں اور جس میں ثواب بھی ہو. تو آقا
ہم جب مستحب غسل کرتے ہیں کیا ہم پھر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ پلیز اس کا جواب دیں. خدا حافظ. یہ مرجع تقلید کس کی تقلید میں ہے پہلے تو یہ بتا دیں. اس کے بعد میں مستحب بہت سے غسل ایسے ہیں جس کے بعد میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں. نور نلا نور. جی سب سے پہلی جو آپ نے جس بات طرف اشارہ کیا کہ خود موصوف کس کے مقلد ہیں. جی کیونکہ سب سے زیادہ مستحب غسل جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی اپنے اپنے مراجع کے توضیح المسائل کو ضرور چیک کریں جس میں مستحب غسلوں کا ذکر کیا گیا ہے. اگر وہ آغا سیستانی کے مقلد ہیں تو عیدین اور نماز جمعہ اور جو دیگر غسل مستحب غسل ہیں جیسے عید غدیر کا غسل ہے اور بھی بہت سارے غسل ہیں، مینا میں جانے کا، مکے میں جانے کا، یہ سب غسل ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بدل از وضو بھی ہیں. جی واجب غسل جتنے ہیں وہ سب کے سب بدل از وضو بھی ہیں، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آغا خامنئی آغا خمینی کا کوئی مقلد ہے تو ان کے یہاں مسائل الگ ہیں. وہ ان کے یہاں کہتے ہیں یہ غسل مستحب ضرور ہے لیکن بدل از وضو نہیں ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفصیل کے لیے جو آغا خامنئی اور آغا خمینی کے مقلد ہیں وہ ان کی توضیح کی طرف مراجعہ کریں، کیونکہ ان کے یہاں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ جمعہ کا غسل بھی بدل از وضو نہیں ہے. صرف واجب غسل میں جو ہے ایک ایسا غسل ہے جس کے بعد وضو کرنا حرام ہے، وہ ہے غسل جنابت. حرام ہے، بار بار میں بتا، وہ ہر مرجع کے یہاں وہ ہر مراجع کے یہاں متفق علیہ ہے کہ وضو کے بعد غسل کے بعد وضو نہیں کیا جا سکتا ہے. باقیوں کے یہاں اختلاف ہے. آغا سیستانی کے یہاں اب عیدین کا غسل ہے، جمعہ کا غسل ہے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نور علی نور ہے کہ طہارت تھا، پاکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی انسان نے وضو کر لیا. ہر ایک کے گھر میں توضیح المسائل کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ جس زبان کو جانتے ہیں جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں یہ کتاب دستیاب ہے. اگر گھر میں آپ خرید نہیں سکتے ہیں تو موبائل میں کم از کم جہاں واٹس ایپ ہے اس کے بغل میں سیستانی صاحب کی توضیح المسائل رہ سکتی موجود ہے. جی اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسے پڑھیں بھی ایک بار. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم، میں ہردوئی سے بات کر رہی ہوں. مولانا صاحب میں جو ہے اتنی دعا کرتی ہوں، اتنی نماز پڑھتی ہوں، مسلسل دعاؤں پہ دعا کرتی ہوں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اتنی تنگ گستی میں چل رہے ہیں، اتنی پریشانیوں میں چل رہے ہیں. ہم لوگ کی پریشانیاں دور ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں، بیماریاں دور ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں. ہر طرف سے بیماریوں نے گھیر رکھا ہے. میرے بھائی باہر رہتے ہیں، وہ اتنی محنت کرتے ہیں، پھر بھی ان کی محنت کے باوجود انہیں جو ہے کامیابی نہیں حاصل ہو پا رہی ہے. بتائیے مولانا صاحب ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمارے گھر کی بیماریاں اور پریشانیاں ساری دور ہو جائیں. ہم لوگ بہت ہی پریشان حالات میں چل رہے ہیں. مولانا صاحب ہمارے بھائی ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، اتنی محنت رات دن کر رہے ہیں، پھر بھی انہیں کامیابی نہیں مل پا رہی کسی طرف سے. میرے پاپا نہیں ہیں، ہم لوگ اس دنیا میں بالکل اکیلے، ہمارے بھائیوں کے سوا ہم لوگوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہمارے 2 بھائی ہیں، وہی سب گھر میں کرتے ہیں اور ان کا بھی صحیح ڈھنگ سے کام نہیں چل رہا. ہم لوگ بہت پریشان حال میں ہیں. بتائیے مولانا صاحب ہم لوگ کریں تو کریں کیا؟ مختصر کر دوں اس سوال کو کہ بہت پریشان ہیں معاشی طور سے بھی اور بیماریوں سے بھی. کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے سب سے پہلی چیز میں یہاں پہ تمام ناظرین کے لیے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی مومن کو پریشان ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر اس کے یہاں کوئی پریشانی ہے تو سمجھے کہ اللہ کا لطف و کرم ختم ہو گیا ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے حساب سے اللہ امتحان انہی کا لیتا ہے جو اس لائق ہوتے ہیں کہ امتحان لیا جائے. جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کسی لائق کے لیے نالائق ہیں، ان کا امتحان بھی نہیں لیا جاتا. اور جس کا اللہ جس حد تک بھلا چاہتا ہے کہ اس کے مقام کو بلند کرنا، اس کو اپنے مقرب بنانا، تو اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. بہرحال ہم بھی دعا کریں گے کہ ان کی مشکلات آسان ہو اور رزق میں اضافہ ہو. ان کے لیے بھی میں کہوں گا کہ رزق کے لیے بین الطلوعین جو ہے صبح کے وقت دعا کریں، مناجات کریں اور کم از کم بیدار رہیں. اگر بین الطلوعین بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ رزق میں
وہ ساتھ عطا ہوگا. اور عشاء کے بعد میں جیسا آپ نے فرمایا عشاء کے بعد میں واقعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. بہت بہت شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. کیا ہم فون پہ بات کر سکتے ہیں؟ میری خواہر، میری بہن، یہ لائیو پروگرام نہیں ہے، یہ ریکارڈڈ ہے. آپ صرف ریکارڈ کر سکتی ہیں اس میں، اور یہ لائیو نہیں ہے. ہم معذرت چاہتے ہیں. اگلا سوال کس کا دیکھتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنم دن منانا، کیک کاٹنا گناہ ہے؟ جنم دن منانا، برتھ ڈے منانا، سالگرہ منانا اور اس میں کیک کاٹنا کیا حرام ہے، منع ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز حرام نہیں ہوتی. ہم لوگ کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز ہے وہ سب کچھ حرام ہے. جی ایسا نہیں ہے. لیکن اگر کسی اس بنیاد پر کہ غیر قوم کے لوگ نہیں ایسا ہی کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے چونکہ اچھا لگتا ہے، اس عنوان سے نہ کریں کہ ہم ان کی تبعیت کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. اپنے گھر میں جشن منانا، دوسروں کا منہ میٹھا کرانا، جی شریعت کے دائرے میں رہ کے سب کچھ کر سکتے ہیں. جی جی بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہے تھے. میرے کہنے سے پیسے لے کے گئی ایک عورت، دے رہی نہیں، 40,000 دینے کا ہے، بہت ستا رہی. کیا پڑھنا بتاؤ میرے کو، بہت بیزار ہو گئے. میں 3 سال سے ستا رہی عورت ہوں. ہلو مولوی صاحب، مولانا صاحب، السلام علیکم. مولوی صاحب، مولانا صاحب، بہت پریشان ہوں، بہت مظلوم ہوں. میں کوئی بھی نہیں ہے میرے کو، بیٹا بیٹی بھائی بھی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، بچے نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. میں مظلوم ہوں. پہلے ٹیلر کا کام کرتی تھی، اب ہاتھ نہیں ہو رہا کرنے کو. بہت مظلوم ہوں. میں بہن کے پاس ہوں. کچھ بھی بتائیے پڑھنے کا میرے کو، بولیے مولانا صاحب. یہ کوئی 40,000 روپے لے کے ان کے چلا گیا ہے اور دے نہیں رہا، یہ بہت مظلوم ہے. آگے پیچھے ان کے کوئی نہیں ہے، تو ان کو اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک اچھا موقع مجھے ملا ہے کہ قرض کے مسئلے کو بیان کر دوں. جی، اسلام نے قرض دینے کے لیے جو ہے بہت تاکید کی ہے کہ انسان جہاں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے قرض دے. جی. دوسری طرف سے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے قرض کو ادا کر سکے تو آپ زبردستی بھی نہیں کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ان کو تاکید کی گئی ہے کہ ادا دیں، دوسروں کی مدد کریں، اسی طریقے سے جو قرض لینے والا ہے وہ بھی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو بنا مطالبہ کیے ہوئے جس کا پیسہ اس کو ادا کیا جائے. جی. کسی بھی انسان کا زور زبردستی سے مال کو قبضہ کر کے بیٹھے رہنا اصلاً جائز نہیں ہے. لیکن اگر سامنے والے کے یہاں نہیں ہے تو آپ زبردستی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کو میں وضاحت اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ قرض دینے سے پہلے آدمی سوچ سمجھ لے جی کہ ہم جب قرض دے رہے ہیں تو ہم یہ بینک کی طرح نہیں کہ گھر میں گھس گئے جا کے چھین لیا. جی. آپ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ یا تو آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ سوچ سمجھ کے قرض دیجئے. اگر آپ نے دے دیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے. لیکن اگر بے ایمانی کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو پھر قانون کا راستہ کھلا ہوا ہے، آپ وہاں شکایت کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر زور زبردستی کریں. اگر آگا وہ دے سکتا ہے جس نے قرض لیا ہے اور نہیں دے رہا ہے، تو پہلے ہی آپ جب قرض دے رہے ہیں تو اس کو لکھت میں اس کو لکھوا لیجئے. بالکل لکھوا لیجئے. یہاں تک کہ خود ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی کو قرض دیا تو اس کو بعنوان رسید، یعنی کسی نے ان کے پاس کچھ پیسے رکھوائے تو اپنی ابا کا ایک دھاگا دے دیا. جی دے دیا. جی. کہا کہ اس دھاگے کو واپس کرنا بعنوان رسید. جی. یہ دھاگا واپس کرو گے اور اپنا قرض لے جاؤ گے. تو کم سے کم لکھوا لے آدمی تاکہ کوئی ثبوت رہے. جی. کوئی ڈاکیومنٹ رہے جس کی بیس پہ آپ کہیں جا کے اگر آپ مطالبہ کریں یا شکایت کریں تو کوئی ثبوت آپ کے پاس بہرحال رہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم جاوید بھائی. میں علی زمان بول رہا ہوں بمبئی سے. جاوید بھائی، آج کل برڈ فلو کی بڑی ہوا پھیلی ہوئی ہے جس کے سلسلے میں کافی برڈز یعنی جو مرغیاں ہیں انہیں گڈھا کھود کر دفنایا جا رہا ہے یا تو زندہ گاڑ دیا جا رہا ہے. مطلب جتنے بھی برڈز ہیں وہ برڈ فلو کے ڈر سے انہیں مارا جا رہا ہے. میرا سوال اتنا ہے کہ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جبکہ ان کا کنفرم بھی نہیں ہے کہ انہیں برڈ فلو ہے یا نہیں، تو بنا اسے ایک جاندار کی جان لے لینا یا اسے کاٹ دینا، یا مرغی ہے جیسے اور وہ دوسری بطخیں ہیں ان کو مار دینا ٹھیک ہے؟
प्लीज जरा मुझे इसकी वजाहत फरमा दीजिए। खुदा हाफिज। आगा भी ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ, पूरी दुनिया में वबा फिर तेज़ी से फैल रहा है और जी जी आप देख रहे हैं हालात जो हो रहे हैं। उसी के साथ साथ में अब हमारे मुल्क के 7 या 8 स्टेट्स में बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू जिसको कहते हैं, ये फिर से रोनुमा हो गया है, जो हमारे महाराष्ट्र में भी आ गया है, यूपी में और दिल्ली वगैरह वगैरह, उड़ीसा और केरला कई जगह पर है ये। इसमें एहतियाती तौर पे जो है कलिंग हो रही है मुर्गियों की, चिकन्स की कलिंग हो रही है। उनको जिंदा मुर्गियों को ज़मीन बहुत गहरा खड्डा खोद के उसके अंदर उनको कलिंग करके दफन कर दिया जाता है। भाई का ये सवाल है, क्या उन मुर्गियों पे जिनकी कोई बीमारी नहीं, क्या उन पे जुल्म नहीं है ये? देखिए, शरीयत के एतबार से ये एक जब मुआजना किया जाता है, एक कैलकुलेशन जब किया जाता है, तो उसमें यह होता है कि ज़्यादा नुकसान किस चीज़ में है जी। बहरहाल इंसान की जान को बचाना वो औलवियत रखता है, प्रायोरिटी है। उसके बदले में अगर हम कुछ जानवरों को कुर्बान कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है इनमें कुछ में ना हो, लेकिन किस में नहीं है ये हमें नहीं पता है। तो जिसे कहा जाता है फॉर द ग्रेटर गुड, तो हमें इन मुर्गियों को बहरहाल वक्ती तौर पर कुर्बान करना पड़ेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम कुछ इंसानों की जान बचाने के लिए कुछ जानवरों को कुर्बान कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बताया है, ये खल्क़ किया है, तो उनके बचाने के लिए, उनको और उनकी सलामती के लिए अगर कुछ जानवरों को कुर्बान करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जानवरों को खल्क़ ही किया गया है इंसानों के लिए। यानी हर अफजल जो है, मफजूल जो अफजल के लिए कुर्बान, जी बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर इवन हम ये कहें कि अगर इंसान को अगर कोई डिजीज हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसे कहा जाता है कि भाई आपके जिस्म का एक हिस्से को हमें काटना है, तो कहे नहीं कैसे काट देंगे आप, गैंग्रीन हो गया, कुछ हो गया जी। डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो उसमें कहा जाता है कि आपके इस हिस्से को काटना पड़ेगा। तो इंसान कभी आपको नहीं मिलेगा, कहेगा नहीं मैं हाथ नहीं कटवाऊंगा, मैं कैसे हाथ कटवा दूं। नहीं, आप ये देखिए कि अगर आपने एक हाथ कटवा दिया तो उसके बदले में आपका पूरा जिस्म बच रहा है जी। इसी तरीके से फॉर द ग्रेटर गुड, यहाँ पर जो है वो सलामती जो लोगों की है, वो इंसानियत की सलामती के लिए अगर हम कुछ जानवरों को कुर्बान कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोला हूँ। जावेद भाई और मौलाना साहब, यौम फातिमिया सलामुल्लाह अलैह के मुनासिबत से एक सवाल है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, इस दुनिया को मैंने 3 बार तलाक दिया, तलाक बैन, और दूसरा कौल मिला कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि दुनिया की हुकूमत मेरे नज़दीक ऊँट की छींक की मानिंद है। बिरादरान ने सवाल किया था, एक रिसाला जो तकरीबन 45 साल पहले जो निकलता था सरफराज के नाम से, उसमें सवाल था और जवाब भी था। तो फिर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार खिलाफत में बाग फिदा का मुतालबा क्यों किया? अकीर को इस रिसाले की मदद से 45 साल पहले जो हमारे शिया आलिम दीन ने जवाब दिया था जहन में महफूज है। मगर मौलाना साहब माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ज़हमत दे रहा हूँ ताकि तमाम बिरादरान इंसानियत को मालूम हो जाए और इल्म में इजाफ़ा हो जाए, और चैनल वीन के उलमाए हक से मैं ये सवाल करता हूँ और वो जवाब इरशाद फरमाए। खुदा हाफिज। सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ एक ये मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि दुनिया को छोड़ देना। ये मिनल मोमिनीन की हदीस है कि मैंने 3 मरतबा तलाक दिया है दुनिया को। तो नहजुल बलागा में एक खुतबा दुनिया की मध में भी मौजूद है जी, कि जहाँ पर एक साहब, जैसे हमारे यहाँ आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जब किसी ऐसी बज़्म में होते हैं कि जहाँ पर पता चल रहा है कि सब उलमा हैं और बुजुर्गान बैठे हुए, तो वहाँ पर अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने काबिल हैं। तो वहाँ पे आने के बाद उन बातों का जिक्र किया जाता है जहाँ पे जैसे नमाज शब का जिक्र होगा, तवील इबादतों का जिक्र होगा। इसी तरीके के एक साहब बुखराती जी इस तरीके के एक बुखरात वहाँ पे भी पाए गए थे जी। और उन्होंने आने के बाद, जैसे कि ये हमारा तसव्वुर है कि दुनिया को तलाक दे दिया, दुनिया बेकार की जगह है, उन्होंने आने के बाद जब वहाँ तकरीर फरमाई तो अमीर मोमिनीन ने उनको बहुत ज़ोर से डांटा। उन्होंने कहा कि जिस पर्सपेक्टिव से और जिस एंगल से आप दुनिया को देखते हैं, मैं उस दुनिया को, उस
اینگل سے نہیں دیکھتا ہوں اور نہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے طلاق دیا ہے دنیا سے دل لگانے کو، ورنہ یہ دنیا مضرۃ الآخرہ ہے، یہاں پہ جو بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے۔ اگر دنیا اتنی خراب ہوتی تو اللہ یہاں انبیاء نہ بھیجتا، اگر دنیا خراب ہوتی تو یہاں فرشتوں کو نازل نہ کرتا۔ تو بہت طویل خطبہ ہے، تو ایک ذہن سے اپنی یہ بات باہر نکالنا کہ دنیا بیکار کی جگہ ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، دنیا بہت کام کی جگہ ہے، اور یہاں جو آدمی انسان اپنے اعمال کو جس طریقے کرے گا اسی کی سزا یا جزا قیامت میں روز محشر اور آخرت میں اس کو ملے گی۔ بے شک۔ ایک بات، دوسری بات یہاں تک بحث ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے جسے کہا جائے کہ اس جو تصور پیش کیا جا رہا ہے سوال میں وہ ایک مٹیریلسٹک چیز کی ہے، ایک چیز تھی چھوڑ دیتی۔ مسئلہ چیز یا شے کے بڑی یا چھوٹی ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ حق اور باطل کا ہے۔ بے شک۔ یہاں پر ممکن ہے کہ اگر وہ مانگ لیتے آ کے تو وہ ایسے ہی دے دیتی، لیکن دو چیزیں یہاں پہ تھیں، ایک مطالبہ حق کہ انسان کا اگر کبھی کہیں پر حق ہو تو انسان، یہ رہتی دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کا یہ جو عمل ہے وہ ہمارے لیے بھی نمونہ عمل ہے کہ ہم اگزامپل ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ اگر آپ کا حق ہے تو آپ کو حق کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ دوسری بات، یہ ایک اینگل ہے، دوسرا اینگل یہ ہے کہ جو غاصبان فدق ہیں ان کو بھی، ان کے بھی چہرے سے بھی جو نقاب پڑی ہوئی ہے اس کو بھی رونما کرنا تھا، ان کے چہروں کو دکھانا تھا دنیا والوں کو کہ جو لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے وہ حقیقتاً کیسے ہیں۔ تو صرف چیز کا مسئلہ نہیں ہے، حق کا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کا جو چہرہ، جو دین کے پردہ جن کے چہرے پہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو ہٹانے کا مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔